یہ سوال ہے پہلا، مفتی صاحب آپ نے پچھلی مرتبہ فَلْيَفْرَحُوا کا معنی خوش کیا تھا کہ اس کا معنی ہے خوش ہونا، نہ کہ خوشی منانا۔ تو سوال یہ ہے خوش ہونے اور خوشی منانے میں فرق کیا ہے؟ یہ سن لیں، سورۃ یونس ہے، اس کے اندر ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے پیغمبر علیہ السلام ان کو کہہ دو کہ یہ قرآن اللہ کے فضل اور رحمت سے نازل ہوا ہے، ان کو چاہیے کہ اس قرآن کی نعمت کے اوپر کیا ہو جائیں؟ خوش ہو جائیں۔ اب ہمارے کچھ دوستوں نے اس قرآن کی آیت کو، جو قرآن کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اس کے شان نزول سے ہٹا کر، سیاق سے ہٹا کر، پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کے اوپر چسپاں کرنے کی کوشش کی، اور پھر جو قرآن کی آیت کا معنی تھا فَلْيَفْرَحُوا، انہیں قرآن کے نزول پر خوش ہونا چاہیے، اس کا معنی بدل کر یہ کیا کہ انہیں پیغمبر کی ولادت پر خوشی منانی چاہیے۔ کس کے بارے میں بات تھی؟ قرآن کے بارے میں۔ انہوں نے کس کے بارے میں کر دی؟ حضور علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں۔ حکم کیا تھا؟ خوش ہو جائیں، تو معنی کیا کر دیے گا؟ خوشی منائیں۔ اسی کے بارے میں شاعر نے کہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں، کتنے بے توفیق ہوئے یہ فقیہان حرم، اپنا آپ نہیں بدلنا، قرآن بدل دینا ہے۔ اب آگے سوال یہ آیا ہے کہ آپ نے کہا کہ اس آیت کا معنی خوش ہونا ہے، خوشی منانا نہیں، تو یہ فرق سمجھا دے، ہونا اور منانے میں فرق کیا ہے؟ اس کو میں دو طریقے سے سمجھا دیتا ہوں، ایک عقلی اعتبار سے اور ایک قرآن کے ذریعے سے۔ عقلی اعتبار سے دیکھیں، کیا صحابہ نبی علیہ السلام کی ولادت پر خوش تھے کہ نہیں؟ تھے، لیکن انہوں نے اس طرح خوشی منائی نہیں، یعنی خوش تھے، خوشی منائی نہیں۔ کیا آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ولادت پہ خوش ہو کہ نہیں؟ ہو، لیکن مناتے ہو؟ نہیں۔ خوش ہیں، مناتے نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی ولادت پہ خوش ہو کہ نہیں؟ ہیں، لیکن مناتے ہو؟ نہیں۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، کیا آپ ان کی ولادت پہ خوش ہیں کہ نہیں؟ ہیں، مناتے ہو؟ نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ولادت پہ خوش ہو کہ نہیں؟ ہیں، مناتے ہو؟ نہیں۔ اس سے آگے بڑھو، کیا تم اپنے والد کی ولادت پہ خوش ہو کہ نہیں؟ ہیں۔ والدہ کی ولادت پہ خوش ہو کے نہیں؟ ہیں۔ حتیٰ کہ اپنی ولادت پہ خوش ہو کے نہیں؟ ہیں، لیکن مناتے ہو؟ نہیں۔ خوش ہونا اور ہے، منانا اور ہے۔ خوش ہونا اور ہے اور منانا اور ہے۔ اب یہ سمجھیے، یہ تو عقلی بات تھی نا، دلیل سے اب یہ سمجھیے، یہاں ہے لفظ فَلْيَفْرَحُوا، یہ باب ہے فارحہ یفرحوا، اس کا معنی ہوتا ہے دل کے اندر خوش ہونا۔ جیسے آپ قرآن کے نزول پہ خوش ہیں، ہاں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو اپنے اسلام پہ خوشی ہے، ہاں ہے، تو اس کو منانا شروع کر دیتے ہیں، ناچنا، بھنگڑے ڈالنا، قوالیاں ڈالنا، پورے محلے کو سجانا شروع کر۔ نہیں، قرآن مجید میں یہ لفظ منافقین کے بارے میں اس وقت آیا جب آپ جہاد کا حکم دیتے، اہل اسلام فوراً تیار ہوتے، ہم جہاد کریں گے۔ منافق کی جان جاتی، یار مر گیا تو منو کڑا جنت ملنی ہے، تو پیچھے بچے بھی میرے رول جانے ہیں۔ مومن تو ہوتا تھا کہ شہید ہو گیا تو جنت میں، بچ گیا تو غازی، لیکن منافق جے شہید ہو گیا تو سیدھا جلدی جہنم میں، جے بیمار بھی ہو گیا یا چوٹ بھی لگ گئی پھر بھی خراب ہے۔ وہ نہ آ کر حضور علیہ السلام کے سامنے بہانے لگا دے، میرا بچہ بیمار ہے،
میں نے بہت تکلیف ہے، میرے حالات بڑے خراب نے، مسائل لے کر آتے، آپ کہتے چل ٹھیک ہے نہ جا۔ جب ان کو رخصت مل جاتی نا تو پھر وہ اندر ہی اندر بڑے شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے، جان چھوٹی۔ فارح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، 10واں سپارہ، آخری صفحہ، آخری رکوع۔ فارحہ فلیفرحوا، وہی لفظ وہی بات، فارح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ۔ یہ منافق پیغمبر سے پیچھے رہ جانے پر کیا ہوتے تھے؟ خوش ہوتے تھے، یا پھر وہ جنڈیاں لگا کے خوشی، کیا ترجمہ کرو گے؟ وہ کیا ہوتے تھے؟ خوشی مناتے کو ہوتے، کیسے؟ دل دل میں، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو قرآن کے اندر ایک ہی لفظ 2 جگہ پر آیا ہے، تو اس کا معنی دلی خوشی ہے، خوشی منانا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ خوش ہونا ہے۔ اور قرآن میں جس کے اوپر خوش ہونے کی بات آئی ہے وہ کس چیز پہ خوش ہونا ہے؟ قرآن کے نزول پہ، نہ کہ حضور کی ولادت پہ۔ امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ خوش ہونا اور خوشی منانا فرق ہے۔ مفتی صاحب، نعت میں رقص اور میوزک کا کیا حکم ہے؟ نعت کے بغیر بھی رقص حرام ہے اور میوزک حرام ہے، نعت کے ساتھ یہ ڈبل حرام ہے۔ جیسے ایک باہر بندہ گالی دے تو بری بات ہے نا، گناہ ہے، تو مسجد چاہ کے گالاں کڈے تو پھر بندہ کہتا ہے یار کو مسجد ہی آ کر لے، مسجد کا ہی خیال کر لے۔ رقص کرنا، ناچنا، بنگڑے ڈالنا، میوزک چلانا، ڈھول بجانا، وہ بانسریاں بجانا، یہ آج کل نئے دف پہلا اور تھا، آج تو دف کے اندر گھنگرو ڈالے ہوئے ہیں، نام دف کا چل رہا ہے، یہ تو دف نہیں ہے۔ تو یہ سب حرام ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، راستے سے گزر رہے تھے، آپ علیہ السلام کے کان میں اچانک ڈھول کے بجنے کی آواز آئی۔ اب دیکھیں بازار میں انسان کو لوگوں کی ذرا جھجک اور شرم اور حیا بھی ہوتی ہے نا، مسلمان بھی ہوں گے بازار میں، کافر بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے، لیکن حضور علیہ السلام نے کسی کی پرواہ نہ کی، سب کے سامنے بازار کے اندر اس طرح کانوں میں انگلیاں ڈال دی۔ کیا آج آپ کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہوں یا کسی شادی حال میں گئے ہوں اور وہاں میوزک چل رہا ہو، آپ کے اندر اتنا جگرا ہے، آپ کے اندر اتنی ایمانی قوت ہے کہ یہاں تے بند کرا سکو یا کنا چنگلیاں لے لو؟ اور نہیں یار، لوکی کی کہیں گے، لوکی کی کہیں گے، چپ کی طرح میں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈالیں تاکہ میرے کانوں میں اس ڈھول کی آواز نہ آئے، دور تک چلے گئے۔ ابھی آپ نے اپنے کانوں سے انگلیاں نہیں نکالی، پہلے پوچھا اے بیٹے بتا آواز بند ہوئی کہ نہیں؟ ایک تھا نا کہ آپ خود سن لیتے، آپ نے وہ ایک لمحہ بھی اس کو سننا گوارا نہیں کیا، آپ نے ساتھ والے بیٹے سے پوچھا بتا آواز بند ہوئی کہ نہیں؟ انہوں نے نکالی ہوں گی اور انہوں نے بتایا کہ آواز بند ہوگی، پھر آپ نے اپنے کانوں سے انگلی نکالی، نعت آپ کی پڑھیں گے، تذکرے آپ کے کریں گے اور اس کے اوپر فل میوزک چلا کے دکھائیں گے۔ آپ روکنے کے لیے آئے تھے، ہم بجا کر محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ محبت ہے؟ حضور علیہ السلام تو سننا گوارا نہ کریں اور تم انہی کا نام لے کر انہی کو سناتے ہو اور اپنی محبت کے دعوے کرتے ہو۔ کیا حضور علیہ السلام کو اگر پتہ چل جائے کہ میں تو کانوں میں انگلیاں لیتا تھا اور یہ میرے نام کے اوپر لا کر ڈھول بجاتے تھے اور دف بجاتے تھے جس کے اندر یہ سارے ہوتی ہیں، میوزک ہوتا ہے اور اس کے اندر سارے گھنگرو ڈالے ہوتے ہیں اور میرے نام کے اوپر وہ پورا صحیح میوزک بھی بجایا کرتے تھے، کیا حضور علیہ السلام اس کو پسند کریں گے؟ نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ اگر ہر سال جشن عید میلاد النبی منانا غلط ہے تو آپ ہر سال اپنے مدارس میں ختم بخاری کانفرنس کرواتے ہیں، کیا یہ غلط نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لی جائے کہ ختم بخاری یا جلسہ جو سالانہ ہوتا ہے اس میں اور اس جشن میلاد میں فرق کیا ہے؟
کوئی سالانہ جلسہ کرائے یا نہ کرائے ہمیں اس سے کوئی فرق پڑتا؟ ایوی کہہ دن کوئی مناوے پاویں نہ مناوے ہمیں فرق پڑتا؟ یہ تو کہتے ہیں جو منائے گا وہ عاشق رسول اور محب رسول ثابت ہوگا، جو نہیں منائے گا وہ کیا ثابت ہو جائے گا؟ دشمن ثابت ہو جائے گا۔ یہ وہ شعر آپ نے پڑھا ہی ہوگا، نثار تیری چہل پہ ہزاروں عید ہے ماہ ربیع الاول، سوائے ابلیس کے اس جہان میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ہے نا؟ یعنی نہ منانے والے کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ ابلیس سمجھا جاتا ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کوئی جلسہ کرائے کوئی نہ کرائے سب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک فرق یہ کہتے ہیں فرق پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے واعظ و نصیحت کرنا، یہ تو حضور علیہ السلام سے ثابت ہے۔ لوگوں کو اکٹھا کر کے وعظ و نصیحت کرنا یہ کیا ہے؟ ثابت ہے۔ تو کیا حضور علیہ السلام کا لوگوں کو اکٹھا کر کے ربیع الاول کے مہینے میں یہ بھی ثابت ہے؟ ہاں وہ اگر ثابت ہو جائے تو پھر تو ہم مان لیں گے، لیکن درس دینا، وعظ و نصیحت کرنا، ان کو سمجھانا، دین کی دعوت دینا، یہ حضور علیہ السلام سے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ لیکن یہ آپ کی اپنی ولادت والے دن یا اپنی وفات والے دن ان کا یا صحابہ کا اکٹھا کر کے یہ کام کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ آپ کہتے ہیں میلاد ثابت نہیں، میں نہیں کہتا، یہ بات سمجھ لیں، میں نہیں کہتا۔ میلاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ولادت۔ تو حضور علیہ السلام کی ولادت ثابت ہے کہ نہیں؟ میں یہ کہتا ہوں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں، یعنی آپ کی ولادت کا جشن ثابت، آپ کی ولادت کا انکار تو کفر ہے۔ کون ہے مسلمان جو کہ حضور پیدا نہیں ہوئے؟ وہ کہندا ہے میلاد النبی کا معنی کیا ہے؟ حضور کی ولادت۔ کوئی مسلمان حضور کی ولادت کا منکر ہے؟ نہیں ہے۔ میلاد النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا؟ ولادت۔ جشن عید میلاد النبی، نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں جشن، یہ ترجمہ ہے، جشن، عید خوشی، میلاد النبی نبی علیہ السلام کی ولادت، نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں جشن۔ ہم کہتے ہیں وہ ولادت کی خوشی میں جو جشن ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ حضور کی پیدائش کا انکار تو کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ہم تو کہتے ہیں۔ لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے، باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا بات ہے! امام ترمذی نے کیا باب قائم کیا ہے؟ باب میلاد۔ امام ترمذی نے میرے بھائیوں ان لوگوں کا رد کیا ہے جو کہتے ہیں حضور نور ہے، جو کہتے ہیں حضور کیا ہے؟ نور ہے، اللہ کا کیا ہے؟ ٹکڑا ہے۔ فرمایا نہیں، حضور پیدا ہوئے ہیں، اور جب پیدا ہوئے مانو گے تو اللہ کا ٹکڑا نہیں مانو گے۔ جب حضور علیہ السلام کی پیدائش مانو گے تو پھر آپ کی والدہ بھی ہوں گی، اگر والدہ ہیں تو والد بھی ہوں گے، والد ہیں تو دادا اور پردادا بھی ہوں گے، ماں ہے تو نانی اور نانا بھی ہوں گے۔ تو جب آپ کی ولادت ثابت کی ہے تو امام صاحب تو آپ کے دوسرے عقیدے کو درست کرنا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو نور نہیں کہنا بلکہ آپ کو بشر کہنا ہے، آپ پیدا ہوئے ہیں۔ وہ امام صاحب تو آپ کا دوسرا عقیدہ درست کروانا چاہ رہے تھے، آپ اپنا یہ بھی خراب کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بات تو سمجھے نا۔ باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب ہے کہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ پیدا ہوئے کیا مطلب؟ آپ اللہ کا ٹکڑا نہیں، کیونکہ اللہ پیدا، آپ نور نہیں کیونکہ اللہ کا جو نور ہے وہ پیدا، حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کا مطلب آپ انسان ہیں۔ تو وہاں جشن عید میلاد باب نہیں ہے بلکہ صرف کیا باب ہے؟ آپ کی پیدائش کا باب ہے۔ تو پیدائش کو ماننا تو ایمان ہے، جو حضور علیہ السلام کی پیدائش کا ہی قائل نہیں اس انسان کا ایمان درست نہیں ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بدعت ہے۔ تو ہر سال جو جشن سعودی عرب منایا جاتا ہے تو وہ بدعت کیوں نہیں؟
جشن سعودی عرب والے غلط کریں گے تو غلط ہے، تو پاکستان والے کریں گے تو غلط ہے، کوئی بھی کرے گا تو غلط ہے۔ لیکن تھوڑا سا فرق سمجھ لیجئے، تم اس کو عبادت سمجھ کر کرتے ہو اور وہ اس کو اپنا ملکی تہوار سمجھ کر کرتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ تسی 14 اگست مناندے ہو کہ نہیں؟ عبادت سمجھ کے مناندے ہو؟ نہیں، ہماری خوشی ہے، ہماری ہی خوشی، یہ ملکی تہوار سمجھتی، اور وہ بھی جشن سعودیہ کیا سمجھتے؟ ملکی تہوار سمجھتے۔ اگر وہ عبادت سمجھیں گے تو کیا ہوگی؟ بدعت ہوگی، لیکن وہ عبادت نہیں سمجھ۔ مفتی صاحب، کیا 12 ربیع الاول کو بازاروں میں پہاڑیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں، کیا دیکھنی جائز ہیں؟ بالکل ناجائز ہیں، غلط ہیں، بالکل نہیں دیکھنی۔ اس کے اندر 2-4 خرابی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہاں مردوں عورتوں کا کثیر تعداد میں اختلاط ہوتا ہے، عورتیں بھی اکثر بغیر پردے کے وہاں آئی ہوتی ہیں اور مرد بھی وہاں جاتے ہیں، حالانکہ شریعت میں اپنی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنے اور حفاظت کرنے کا حکم ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں میوزک چل رہا ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بازار اللہ تعالیٰ کو روئے زمین سے سب سے زیادہ ناپسند جگہ ہے، تو وہاں جانا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں نا، وہ فضول کام کر رہے ہیں، تو وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ وہ فضول کاموں کے پاس ٹھہرتے نہیں، اگر ویکھن جانا تو ٹھہرنا پے گا۔ پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ وہاں انہوں نے پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ مکہ بھی بنایا ہوتا ہے، مکہ بھی، خانہ کعبہ بھی اور مسجد نبوی بھی۔ اچھا، سوال یہ ہے، اگر بنانا ثواب ہے تو جدو رات انہوں نے ٹھا دینا ہے وہ کی ہوئے گا؟ ٹھانا پھر ثواب ہی ہوئے گا بھئی۔ اگر یہ بنانا ثواب ہے تو اس کو گرانا، تو یہ بنائے بھی جا رہے ہیں، گرائی بھی جا رہے ہیں۔ یہاں کوئی مسجد تھوڑی سی گرا دے تو وہ گستاخ، اور یہ مسجد نبوی ساری گرا دے تو۔ یہاں کوئی کسی بزرگ کی قبر کا گنبد اوپر سے گرا دے تو گستاخ، اور حضور کی قبر کا گنبد آپ ہی بنا کے گرا دے تو صحیح۔ یہاں کوئی خانہ کعبہ کے بارے میں 4 کلمات بول دے تو گستاخ، اور یہ اپنا ہی بنا کر وہ خانہ کعبہ ہی گرا دے تو۔ بھئی یہ بات ہے کہ یہ صرف اور صرف لوگوں کے دل بہلانے کی باتیں ہیں، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل میں جمعے کے دن کو عید بنانا دلیل کے طور پر کیسا ہے؟ مدلل جواب دیں۔ یہ سوال ایسے ہے کہ بعد ہمارے علماء کہہ جاتے ہیں کہ اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں، تو اے تیسری عید کتھوں آئی؟ یہ کہنا ویسے درست نہیں۔ اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، جمعے کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ عید، تو لہذا کتنی عیدیں ہو گئیں؟ 3۔ تو اگر تم 3 کر سکتے ہو تو 4 بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات ان کو سمجھانے کی ہے، بھائی جو عید قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے اس کو ماننا ہمارا ایمان ہے۔ قرآن نے حدیث نے عید الفطر کو عید بتایا، ہم مانیں گے۔ حدیث نے عید الاضحیٰ بڑی عید کو عید بتایا، ہم مانیں گے۔ حدیث نے جمعے والے دن کو عید کا دن بتایا، ہم مانیں گے۔ لیکن حدیث نے 12 ربیع الاول کو عید نہیں بتایا، تو ہم اس کو عید نہیں مانیں گے۔ ویسے دیکھیں کیسی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے، پکی بات کہیں نہیں ہے، حتیٰ کہ مہینے کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض نے 12 ربیع الاول کو پیدائش لکھی ہے، اور بعض نے رمضان کے مہینے میں پیدائش لکھی ہے، اور بعض نے محرم کے مہینے میں پیدائش لکھی ہے۔ آپ کہیں گے کہ محرم والا کون ہے؟ تو غور کیجئے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ،
ان کی کتاب غنیت الطالبین اردو بازار میں کل ہی چلے جائیں 200-300 روپے کی کتاب مل جائے گی. کسی بھی مکتبے پر چلے جائیں جو اسلامی کتابوں والا ہے، بزرگوں کی مجھے کتاب چاہیے غنیت الطالبین اردو زبان میں. آگے ایک طرف عربی ہے ایک طرف اردو ہے، عربی میں اصل کتاب ہے، اردو میں ترجمہ ہے. اس کے اندر جب آپ 10 محرم کی بات پڑھیں گے تو انہوں نے نقل کیا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام 10 محرم کو پیدا ہوئے. ہم اپنے بھائیوں سے پوچھتے ہیں، بھائی کیا پیر صاحب غلط کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں نہیں. کیا وہ غلط کہہ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں. کیا وہ ان کے خلاف چل سکتے ہو؟ نہیں نہیں نہیں. تو پھر تو وہ کہہ رہے ہیں 10 محرم کو پیدا ہوئے. یار یہ غلطی ہوگی ان سے. کیا احمد رضا خان صاحب بریلوی کیا وہ غلط ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں. بھئی آپ اپنے کو رضوی کیوں کہلاتے ہو؟ کیونکہ احمد رضا خان ہے تو ہم اس کی وجہ سے کیا بن گئے؟ رضوی. بھئی آپ اپنے کو بریلوی کیوں کہلاتے ہو؟ کہتے ہیں وہ بریلی شہر میں تھے، ہمیں وہ پسند بڑا ہے تو ہم کیا بن گئے؟ بریلوی. بریلی یہ ہندوستان کے علاقے کا ایک شہر ہے جس میں احمد رضا خان صاحب رہتے تھے. تو اس شہر سے اتنی محبت ہوئی کہ اپنا مسلک بنا لیا گیا میرے دوستوں نے بریلوی. اور امام صاحب سے اتنا پیار ہوا کہ اپنے آپ کو رضوی بھی کہلا لیا. تو ہر مسجد کے اندر حنفیہ رضویہ وغیرہ لکھا ہوتا ہے. بھئی کیا وہ امام غلط کہہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں نہیں. تو بھئی اس امام سے ہی پوچھ لیا جائے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی ہے. تو جب ہم امام صاحب سے پوچھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کب پیدا ہوئے تو ان نے 2 باتیں کی ہوئی ہیں. ایک جگہ پہ لکھتے ہیں 12 ربیع الاول کو پیدا اور 12 کو ہی فوت. اور دوسری جگہ پہ لکھتے ہیں حضور علیہ السلام کی پیدائش کا پہلا مرحلہ جو ماں کے پیٹ میں تھا ذوالحجہ کے مہینے میں شروع ہوا. آپ کی ولادت کا پہلا مرحلہ ماں کے پیٹ میں کس مہینے میں شروع ہوا؟ ذوالحجہ میں. اور آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں کتنے مہینے رہے؟ 9. تو گننا شروع کرو. ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اولی، جمادی ثانی، رجب، شعبان. نہیں ذوالحجہ کو نکال دو تو پھر آگے کیا بن جائے گا؟ رمضان. تو ربیع الاول تو آتا ہی نہیں ہے پیارے بھائی. تو یہ تو کہہ رہے ہیں 9 مہینے اور ذوالحجہ کو آغاز، تو پھر یہ ربیع الاول والی بات تو درست نہیں. بہرحال قائلین عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دلیل دیتے ہیں کہ اگر یہ بدعت ہے تو پھر تمہارا سیرت النبی کانفرنس کروانا، اشتہار لگانا بھی بدعت ہے. یہ جواب ہم نے دے دیا ہے کہ یہ بدعت ہم اس کو سمجھتے نہیں کہ جو نہیں کروائے گا اس کا دین خراب ہو جائے گا. اور یہ تبلیغ کرنا جائز ہے لیکن دن منانا جائز نہیں. خوش ہونے کے اظہار کا کوئی بھی طریقہ جو مخالف شریعت نہ ہو وہ المطلق یجری علی اطلاقی کے تحت درست ہوگا. تو ہم جو خوش ہونے کا اظہار کرتے ہیں آپ اسے غلط کیوں کہتے ہیں؟ خوش ہونے کے اظہار کا کوئی بھی طریقہ جو شریعت کے مخالف نہ ہو وہ درست ہوگا. دیکھنا ذرا، وہی خوش ہونا ہے نا، خوش ہو جاؤ، کہنا خوشی کا کوئی بھی طریقہ درست ہے. پہلی بات یہ ہے کہ خوش ہونا کس پر ہے؟ حضور علیہ السلام کی ولادت پر یا آپ کی نبوت پر یا قرآن پر؟ قرآن نے قرآن کے نزول پہ خوش ہونے کی بات کی ہے، نہ کہ حضور کی ولادت کی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا طریقہ جو شریعت کے مخالف نہ ہو. تو یہ جو سجاوٹ ہے، بناوٹ ہے، یہ تو شریعت کے کیا ہے؟ مخالف ہے نا. شریعت نے تو سجاوٹ بناوٹ کو پسند نہیں کیا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، بخاری میں مختصر موجود ہے. حضور علیہ السلام اپنی بیٹی لخت جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بے پناہ محبت کرتے تھے. آپ ان کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے تھے. آپ ان کے دروازے پر گئے، گھر میں دیکھا
ایک کپڑا فضول لٹکا ہوا ہے اور بڑا زیب و زینت والا ہے، آپ دروازے پہ کھڑے ہوئے، ناراض ہوئے اور واپس آ گئے۔ اماں فاطمہ پریشان ہوئیں، علی رضی اللہ عنہ آئے، بتایا، کہا علی جلدی سے جاؤ اور جا کے پتہ کرو حضور کیوں واپس چلے گئے۔ علی رضی اللہ عنہ گئے، حضور آپ نے منہ موڑا تو صرف آپ ہی نہیں مڑے بلکہ رب کی رحمتوں نے بھی منہ موڑ لیا، آپ چلے گئے تو سب کچھ چلا گیا، آپ مل گئے تو سب کچھ مل گیا، حضور آج کیا ہوا کہ آپ اپنی بیٹی کے دروازے سے واپس؟ فرمایا علی سن لے، مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق، مجھے دنیا سے کیا سروکار، میں نے دنیا سے کیا لینا دینا، حضور بتائیے کیا ہوا؟ فرمایا بیٹی اگرچہ میری ہو، مدینہ طیبہ ہو، میری لخت جگر ہو، اس کے گھر میں ایک کپڑا، ایک پردہ بناوٹ اور سجاوٹ کے طور پہ فضول لٹکا ہو، میں محمد اپنی بیٹی کے گھر میں بھی داخل نہیں ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور حکم کیا ہے؟ فرمایا پہلے اتارو تب آؤں گا۔ اماں فاطمہ نے فوراً سے پہلے اتارا، حضور چلے گئے، اور یہاں یہ کہتا ہے سونا آیا تے سجگے نے گلیاں بازار، سونا آیا تے سجگے نے، بھئی حضور تو سجانے آئے ہی نہیں، اور جہاں سجاوٹ ہو حضور آتے ہی نہیں، اور تم کہتے ہو حضور آئے تو سجگے گلیاں بازار۔ کیسی بات ہے یار، گویا کہ تمہارا یہ خوشی کا اظہار شریعت کے موافق نہیں ہے، یہ شریعت کے مخالف ہے۔ تو ٹھیک ہے، جو خوشی کا اظہار شریعت کے مخالف نہ ہو وہ جائز ہوتا ہے نا، یہ تو مخالف ہے، اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ سے ثابت نہیں، تو کیا قرآن کی ہر آیت اور حدیث پر عمل کرنے سے پہلے صحابہ کا اس پر عمل ہونا شرط ہے؟ اگر یہی پیمانہ ہے تو پھر محدثین نے اصول کیا بنائے، اصول کیوں بنائے، اور پھر اس پر عمل کو تو اسلاف کی تائید بھی ملتی ہے۔ اچھا، کیا ہر آیت ہوتے حدیث ہوتے صحابہ کا عمل شرط ہے؟ اور شرط، ہاں شرط ہے، شرط ہے، شرط ہے، پکی بات ہے، شرط ہے۔ کہاں دلیل ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آپ نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے، یہودیوں کے 71، عیسائیوں کے 72، اور میری امت کے کلہم فی النار الا واحدہ۔ اے میرے صحابہ، پہلے 71 ہوئے، پھر 72 ہوئے، میری امت کے 73 سارے جہنم میں، کلہم فی النار، سب جہنم میں، الا واحدہ، صرف ایک۔ صحابہ تڑپ گئے، آقا جلدی سے بتائیں وہ ایک کون ہے؟ ہم نے تو اپنے والدین کو چھوڑا تو اسلام کی خاطر، جنت کی خاطر، اولادوں کو چھوڑا تو جنت کی خاطر، کاروبار کو چھوڑا تو جنت کی خاطر، تجارت کو چھوڑا تو جنت کی خاطر، محلوں کو چھوڑا تو جنت کی خاطر، ذرا جلدی سے بتائیں وہ ایک کون ہے تاکہ ہم اس کے اوپر آ جائیں، ہماری آخرت سنور جائے۔ فرمایا خوش ہو جاؤ، ما انا علیہ واصحابی، صحابہ وہ تم ہی تو ہو جس عقیدے پہ میں اور تم ہوں گے وہ جنتی والا گروہ ہوگا، اور جو میرے اور تمہارے طریقے پہ نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں ہوگا۔ تو صحابہ شرط ہے۔ کون سا گروہ حق پر؟ جس پر حضور اور آپ کے صحابہ، حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ۔ تو کیا یہ ملایا؟ اگر کوئی جلدی سے لا سکتا ہے تو جا الحق اوپر سے لے کر آئے، میں دکھا دیتا ہوں اس کتاب جا الحق۔ تو بھئی صحابہ کا عمل ہمارے لیے ہونا ضروری ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، جنتی گروہ وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ 235 صفحہ، یہ ہے جا الحق، حکیم الامت المفتی احمد یار خان صاحب قادری بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، نعیمی کتب خانہ۔ وہ کہتے ہیں امام سخاوی رحمہ اللہ نے فرمایا میلاد شریف 3 زمانوں میں کسی نے نہ کیا۔ میلاد شریف 3 زمانوں میں کسی نے، نبی علیہ السلام کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تینوں نے کسی نے نہیں کیا۔ تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آپ نے فرمایا لوگوں قیامت تک
سب سے بہترین وقت زمانہ میں پیغمبر کا ہے علیہ السلام، میرے بعد صحابہ کا ہے، میرے بعد تابعین کا، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، بس نبی علیہ السلام کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ، سب سے پہلے میرا سب سے بہتر، اور پھر صحابہ کا اور پھر تابعین کا۔ تو یہ کہہ رہے تینوں زمانوں میں نہیں تھا، بعد میں ایجاد ہوا، بعد میں ایجاد ہوا۔ شریعت ایجاد ہوتی ہے کہ نازل ہوتی ہے؟ دین نازل ہوتا ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، شریعت نازل ہوتی ہے، اور بدعت ایجاد ہوتی ہے۔ کل محدثۃ بدعہ، ہر ایجاد شدہ چیز بدعت ہے جو دین میں جان کی، وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ جس بادشاہ نے، آگے لکھا ہوا ہے تھوڑا سا آگے جا کے، جس بادشاہ نے پہلے اس کو ایجاد کیا، ایجاد کرنے والا کون تھا؟ بادشاہ۔ نبی علیہ السلام نہیں، قرآن نہیں، حدیث نہیں، صحابہ نہیں، تابعین نہیں، تبع تابعین نہیں، ائمہ نہیں، محدثین نہیں، کوئی بھی نہیں۔ جس بادشاہ نے پہلے اس کو ایجاد مطلب پہلی باری کام کرنا، اس سے پہلے نہ، اس کو ایجاد کہتے ہیں۔ جس بادشاہ نے ایجاد کیا وہ شاہ اربل ہے۔ اربل یہ عراق کا ایک شہر ہے، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا نا اس نے، اور ابن دہیہ نے اس کے لیے میلاد شریف کی ایک کتاب لکھی جس پر بادشاہ نے اس کو 1000 اشرفیاں نظر کی۔ سب تو پہلا میلاد دے ثبوت وچ کتاب کنے لکھی؟ ابن دہیہ نے۔ بادشاہ نے راضی ہو کے 1000 اشرفیاں انہوں دیتیاں، او تو کام شروع ہویا، پھر اگے کام چلدا آ گیا۔ تو یہ آگے ابو لہب والی بات لکھی ہے، ٹائم تو اوپر ہو گیا ہے، لیکن یہ جب میرے بھائیوں کو کوئی دلیل نہیں ملتی نا، اور یہ لکھ دیا گیا ہے کہ 400 سال بعد ایجاد ہوا، تو بات ختم ہو گئی۔ پھر وہ کہتے ہیں نہیں دلیل ہے ہمارے پاس۔ پیارے بھائی کیا دلیل ہے؟ وہ ابو لہب تھا نا، ہاں وہ جو جہنم میں گیا، وہی وہ ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا، تو ابو لہب سے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ تو بڑی بری سی حالت تھی اس کی۔ تو ابو لہب نے کہا حال تے کوئی نہیں، لیکن جس انگلی نال میں سویبہ لونڈی نو آزاد کیتا سی، اس انگلی سے مجھے دودھ یا پانی مل رہا ہے۔ تو دیکھو وہ اس کو پانی مل گیا نا، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میلاد منانے کی خوشی میں اگر کافر بھی منائے تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ ثواب ہوتا ہے۔ کتنی بری بات ہے، دیکھیں کس قدر غلط بات ہے۔ بھئی کافر کہاں؟ جہنم میں، اس کو تم کیا بنا رہے ہو اپنے لیے؟ دلیل۔ تو بھئی تم نے پانی کہاں لینا ہے؟ تمہیں پانی کہاں چاہیے؟ کیسی بات؟ کیا تم قرآن نہیں دیکھ سکتے؟ کیا تم حدیث نہیں دیکھ سکتے؟ کیا تم آقا کی بات نہیں دیکھ سکتے؟ اپنے لیے تم جہنمی آدمی کو پیش کر رہے ہو۔ اور پھر ذرا غور سے دیکھیے، یہ کافر تھا ابو لہب، اور جس نے اس کو خواب میں دیکھا وہ بھی اس وقت کیا تھا؟ کافر۔ بعد میں وہ مسلمان ہوئے، لیکن جب خواب ان کو آیا اس وقت کیا تھا؟ وہ کافر۔ وہ ایک عالم صاحب کہتے ہیں کافر دیکھیا کافر نو، کافر نے دیکھا کافر کو، اور وہ بھی خواب میں، تو مسلمانوں نے مان لیا، اور رب نے فرمایا قرآن میں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ جب ہاتھ ٹوٹ گئے قرآن کہتا ہے تو انگلی کتنے لگی سی؟ بھئی پانی کہاں سے آتا تھا؟ بھئی عقل کی بات کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ و برباد ہوا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا کمایا اس کے کام آیا، نہ اس کا کوئی عمل اس کے کام آیا۔ قرآن کہتے ہیں کچھ بھی کام نہیں آیا، اور تم کہتے ہو اس کو پانی مل رہا ہے۔
اور قرآن کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے یار پانی کا ایک قطرہ دے دے یا نوالا ایک کھانے کا دے دے، مجھے جہنم میں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا جو میں خوشی سے کھا لوں، یا پانی کا ایک گھونٹ یا قطرہ نہیں مل رہا، مجھے ذرا دے دے۔ آواز آئے گی ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے کافروں پر ایک پانی کا قطرہ بھی حرام کیا ہے اور کھانے کا ایک نوالا بھی حرام کیا ہے۔ جہنمی پر قرآن کہتا ہے کھانا پینا کیا ہے؟ حرام، اور تو کہہ رہا ہے کہ اس کو پانی مل رہا ہے۔ اب کس کی بات مانوں؟ قرآن کی بات مانوں کہ یا تیری بات مانوں؟ کیسی بات ہے یار، کیسی بات ہے، عجیب بات ہے۔ اور دیکھو دلیل کس کو بنایا ہے؟ کافر کو، اپنے لیے۔ کہاں تک انسان گر جاتا ہے کہ دین کو ثابت کرنے کے لیے ابو لہب کا سہارا لیا جائے۔ اور ایک نکتے کی بات بتاؤں، ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کیا، اچھا مان لیا آزاد کیا، کب آزاد کیا؟ کب آزاد کیا؟ اس میں تو اس نے ہے ہی نہیں، اس نے کہا ہی نہیں کہ پیغمبر کی ولادت پر آزاد کی، یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو اس میں بس اس نے یہ کہا تھا خواب میں کہ میں نے سویبہ کو آزاد کیا، خواب تو ویسے ہی جھوٹا تھا، لیکن اس کو بھی ذرا غور کرو، اس نے کیا کہا تھا؟ میں نے آزاد کیا۔ کیوں آزاد کیا؟ وہ تو ہے ہی نہیں۔ کب آزاد کیا؟ وہ تو ہے ہی نہیں۔ اور اگر کیا بھی ہوتا تو اس نے کیا سمجھ کر کیا ہونا تھا؟ محمد بن عبداللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سمجھ کے؟ اس نے رسول تو مانا نہیں، اس نے تو بھتیجا سمجھ کے آزاد کیا ہوگا نا۔ اور تم کس وجہ سے خوشی مناتے ہو؟ رسول سمجھ کر۔ جو رسول کو ماننے والے ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، حضرت سعد تھے، سعید تھے، حضرت حسن تھے، حسین تھے، اما فاطمہ الزہرا تھی، ان کسی نے ایسا کیا نہیں۔ تو تمہارے لیے بہترین نمونہ ابو لہب ہونا چاہیے یا یہ ہستیاں ہونی چاہیے؟ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ابو لہب نے منایا تھا خدا را اس بدعت سے بعد آ جائیں اور اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں۔ کتاب و سنت میں یہ دن خاص طور پر منایا نہیں گیا ہے۔ محبت پیار سے ہم آپ کو دوبارہ دعوت دیتے ہیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں اور اپنے ایمان کی اصلاح کریں۔ خام خواہ لوگوں کے پیچھے چل کے اپنے ایمان کو ضائع نہ کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔